ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور ہر چیز میں یہ سبق موجود ہے، ہر چیز میں یہ درس موجود ہے کہ لوگوں وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ یہ ایک نمونہ تھا سورۃ الحشر کا، آخری آیات۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ان آیات کو پڑھتا ہے، بعض علماء نے اس سورت کے فضائل میں ذکر کیا، تو دن کو پڑھا مر گیا تو سیدھا جنت میں ہوگا، رات کو پڑھا مر گیا تو سیدھا جنت میں ہوگا، فضائل بھی ہے۔ خیر، جہاں پر یہ سورت زخرف پہ، اس کا ایک مقام بھی ذرا دیکھنا ہے، مسئلہ الہ کا۔ یہاں کیا اللہ نے فرمایا، یہ سورہ زخرف کا آخر ہے، اس میں فرمایا هو الذی وہی ذات فی السماء الہ وفی الارض الہ، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے۔ یہاں مولوی پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا معنی، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہ غالباً بالکل آخر ہے، آیت نظر نہیں آ رہی، نہیں تو آپ کو نمبر بتاتا، بالکل آخر ہے، آیت نمبر 85 ہے، سورہ زخرف، پارہ نمبر 25 ہے، اس کو دیکھنا۔ هو الذی فی السماء الہ، وہی ذات جو آسمانوں میں الہ ہے، زمین میں الہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ جو ہماری برادری ہے للڑ حضرات، یہ جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں تے زندہ ہیں تے دیکھتے ہیں تے نمازیں پڑھتی ہیں، ادھر قبروں میں پورا جہان ہے، انہوں نے ایک شٹل چھوڑا ہے مولویوں نے۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا قانون سب کے لیے ایک رکھا، عظمت اور شان کا فرق ہے، عظمت والوں کی موت بھی عظمت والی، وہ فرق الگ ہے، لیکن ضابطہ ایک ہے کہ نبی پہ موت آئے تب بھی روح نکل گئی، امتی پہ موت آئے تب بھی روح نکل گئی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی کی روح کے نکلنے کی شان کچھ اور ہے، مقام کچھ اور ہے، درجہ کچھ اور ہے، اور امتی کی حسب مراتب درجہ کچھ اور، یہ بات ہی جدا ہے۔ مشرک کی روح کا نکلنے کا کچھ اور، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کو ایسے مارتے ہیں جیسے سر کش گدھے کو مارا جاتا ہے، آگے پیچھے مار مار کے نکالتے ہیں۔ اور مومن آدمی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک وہ ہوتا ہے جس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جہنم کے گرز ساتھ لاتی ہیں، جہنم کے بدبودار ٹاٹ ساتھ لاتی ہیں، اور روح کو ہاتھ ڈال کے مارنا شروع کرتے ہیں، مار مار کر آسمانوں تک لے جاتی ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس روح کو نیچے پھینکا جاتا ہے اور وہ سجین کے جیل خانے میں وہاں پر جا پڑتی ہے۔ تو ایک وہ بھی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ فرشتے جنت کے گلدستے لاتی ہیں، خوشبوئیں لاتی ہیں، اور اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ یہاں سے نکال کے پھر پہلے آسمان پہ استقبال، پھر دوسرے پہ استقبال، حتیٰ کہ جنت کے دروازے کے اندر سے اس کے رشتہ داروں کی روحوں کا پھر استقبال، پھر وہ جنت میں پہنچتا ہے، اور وہاں وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ابھی آیا ہے دنیا سے، اس سے کوئی بات نہ پوچھے دنیا کی، اور دوسرے کہتے ہیں دہو ہو، چھوڑو یار یہ بڑا تھک کے آ رہا ہے، اس کو سلا دو، اس کو کمرے میں سلا دو، یہ بڑا لمبے سفر سے آ رہا ہے۔ اور پھر جب اٹھتا ہے تو وہ پوچھتے بھی ہے کہ ما فعل بفلاں
بھائی ادھر سرائے خربوزہ میں ایک بہت بڑا خنزیر رہتا تھا، ہاں بہت بڑا پیر تھا اور بڑا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ کہتے وہ بے ایمان وہاں سے تو مر گیا، تو کہتا اچھا 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 فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر وہ ادھر نہیں آیا، وہ شیطان جہنم میں چلا گیا ہے اور سجین میں چلا گیا۔ اور پوچھتے ہیں بھئی فلانے کی شادی ہوئی یا نہیں؟ یہ حدیث کا مطلب بیان کر رہا ہوں، البتہ جو مثال کی تطبیق ہے وہ زمانے کے مناسب ہے، ورنہ یہ حدیث کے اصل الفاظ موجود ہیں کہ پوچھتے ہیں فلانے کا کیا بنا، فلانے کا کیا، تو ایک یہ ہوتا ہے، یہ بھی شان ہے۔ پھر پیغمبر کی شان، ہر نبی پر جب موت کا وقت آنے لگتا ہے تو حدیث پاک میں لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ، جب بھی کسی پیغمبر پہ موت کا وقت، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری ہے، کوئی محمد بن مروانہ شیطان نہیں ہے، بخاری کی صحیح سند، کہ ہر پیغمبر کا ضابطہ کہ جب نبی پر موت آنے لگتی ہے اللہ اس کو جنت والا ٹھکانہ دکھاتی ہے، پھر اکرامن احترامن اکرامن اس کو کہا جاتا ہے ثم یخیر، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جہاں جنت میں آنا چاہتا ہے تو پیغمبر اس جنت کو پسند کرتے ہیں وہاں آنا، تو پیغمبر کا وجود تو زمین کے نیچے رہتا ہے اور پیغمبر کی روح اس مقعدہ من الجنہ کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو شان تو الگ بات ہے، یہ بھی شان ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی اس سے بھی اونچی شان ہے۔ باقی انبیاء کو جہاں دکھایا جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے دکھایا گیا۔ اور حدیث بخاری والی آپ نے بارہا سنی، ایک حویلی دیکھی پھر دوسری دیکھی، پھر فرمایا لمن ہذہ، یہ کس کی، یہ انہوں نے کہا انطلق بنا، آگے چلیں، آگے تشریف لائیں، آگے جب دیکھا مثل السحاب، وہ بڑی بلڈنگ دیکھی جو اتنی اونچی تھی جس طرح بادل اونچے ہوتے ہیں، ساری جنت سے اوسط الجنہ، سب سے اونچی بلڈنگ، تو وہاں پر پوچھا یہ کس کی، لمن ہذہ، یہاں بول پڑے جبریل بھی میکائیل، دو فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا ھذا منزلک یا رسول اللہ، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، کہ دعانی ادخل منزلی، مجھے ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ دیکھ تو لوں۔ آگے کہتے انہو قد باقی لک عمر، تمہاری عمر باقی ہے، تمہاری، بولو بولو میں بات عرض کر، تمہاری فلا بستکملتا، جب عمر پوری ہو گئی تو آپ اس بلڈنگ میں آئیں گے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، بخاری میں موجود ہے 63 سال۔ 63 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اگر روح مبارک جہاں مدینہ منورہ میں ہو تو اس کا مطلب ہے 3 معصوموں نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ یہ جو للڑ ہے 3 معصوموں کو جھوٹا کہتی ہے، جبریل، میکائیل اور محمد مصطفیٰ، یہ 3۔ اس لیے میں کہتا ہوں اشاعت التوحید والوں کو یہ عقیدہ مبارک ہو جن پر 3 معصوموں کی تصدیق موجود ہے، 3 معصوموں کے دستخط موجود ہیں، اور تم جو دستخط دکھا دے ہو اور جی سلام اللہ خان تے فلانا خان تے فلانا خان، اللہ جانے وہ خان جہنم کے کس طبقے میں ہوں گے جن کو تم اکابر اور بزرگوں کا حوالہ دے رہے ہو۔ ہمارے پاس تو ہے جبریل، میکائیل اور محمد مصطفیٰ امام المعصومین، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ کی روح کا مستقر ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اب بتا اتنی صاف دلیل کے بعد بھی کوئی چونکے چنانچے تے بزرگ تے المحند تے سیوطی تے بوتی تے بہکی تے بہکا تے شیکی جو ان بزرگوں کو پیش کرتا ہے، ایمان تو ویسے نہیں، خدا کی قسم اس میں غیرت اور حیا کی رتی بھی موجود نہیں ہے جب اتنی صاف دلیل موجود ہے کتاب و سنت کی۔ خیر اب ان کی دلیل سنو، انہوں نے کہا نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ اچھا وہ کیسے کہ نبی کی موت ہوتی ہے روح اندر سکڑ جاتی ہے، جس طرح چراغ کو رکھو نا
برتن میں چراغ رکھ دو، اوپر ڈھکن دے دو تو ساری روشنی اندر سمٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کی روح نکلتی نہیں، اندر اندر سمٹ جاتی ہے، ساری روشنی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، دلیل بڑی خوبصورت آ رہی یہ قرآن میں، اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، یہ دو لفظ الگ الگ کیوں ذکر کیے؟ اِنَّكَ مَيَّتٌ بکھرا الگ، اِنَّهُمْ مَيَّتُونَ الگ، یہ جدا جدا کیوں ذکر کیے؟ معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ دلیل آئی، میں نے کہا شکر ہے تمہاری اس آیت پہ نظر نہیں پڑی۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہاں پر بھی الہ کا تکرار ہے، فی السماء الہ فی الارض الہ، تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے، آسمان کا الہ اور زمین کا الہ اور، کیونکہ انکا میتون الگ اور انہم میتون الگ، لہذا نبی کی موت اور امتی کی موت اور، تو فی السماء الہ فی الارض الہ، تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے، ایک آسمانوں میں الہ اور زمین میں الہ اور، کیونکہ منطق یہ ہے کہ اگر ایک ہی الہ تھا تو دو دفعہ کیوں ذکر کیا؟ واہ تمہارا علم، قربان جاؤں۔ یہ ایسے ان کی تحقیق ہوتی ہے گدھے کی لات، جدھر گدھا جب لات لگاتا ہے تو دیکھو کہ نہیں دیکھتا کہ دیوار پہ لگ رہی ہے، مالک کو لگ رہی ہے، کوئی راہگیر کو لگ رہی ہے، کس چیز؟ تو ان کی تحقیق وہی گدھے کی لات ہے۔ اب ہاں انکا میتون وانہم میتون الگ کیوں ذکر کیا؟ الگ کیوں ذکر کیا؟ اب ہم کہتے ہیں اگر وہ قانون ہے صحیح تو پھر فی السماء الہ فی الارض الہ الگ الگ ذکر کیا، تو پھر للڑو لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، کہو ایک الہ آسمان میں ہے، ایک الہ زمین میں ہے، دو الہ ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ چلو آپ کو نبی آئی تو ان کو آئے گی۔ اب ذرا سمجھو، جہاں مولوی پریشان ہوئے، هو الذی فی السماء الہ، ایک بڑے شیخ الحدیث مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، آج کل ویسے آپ کو بتاؤں مفتی کہتے ہیں بڑے جاہل کو، آج کل کے جو مفتی ہیں جس پر مفتی کا لقب آ جائے سمجھو کہ یہ بالکل قد ہے، بالکل قد، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مفتی بنتے ہیں سال قدوری کی گردان کر کے، ایک سال انہوں نے بنایا مفتی کورس، وہ مفتی بنانے والی مشین لگی ہے مدارس میں، تو ایک 8 سال کے جاہل کو جب 1 سال اس مشین میں رکھتے ہیں تو سال کے بعد وہ مشین پھر انڈا دیتی ہے جس سے مفتی نکلتا ہے۔ سارے لقب رکھے ہوئے، مفتی صاحب، فلانا مفتی صاحب، فلانا مفتی صاحب۔ خدا کی قسم ان میں فتویٰ کا معنی بھی اکثر کو نہیں آتا۔ آپ پوچھ لے فتویٰ کا معنی کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ نرو جہلوں کی پلٹون ہے۔ یہ سال کورس والے، ان کو ہم کہتے ہیں مشینی مفتی، یہ سارے مشینی مفتی ہیں۔ جس طرح مشہور ہوا تھا کہ جو چوڑا اور میراثی گستاخ صحابہ وہ آتا تو اپنے آپ کو کہتا سید، تو کسی بزرگ نے کہا کہ یہ بخارے میں کوئی مشین لگی ہے کہ ایک طرف سے کسی میراثی کو ڈالو، چوڑے چمار کو ڈالو تو دوسری طرف سے سید بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ مصنوعات ساری آج مفتیوں کی مشین لگی ہے، اور سب سے بڑا دین کا بیڑا غرق کیا ہے یہ سال کے کورس والے مفتیوں نے۔ کوئی جو بڑا جاہل بننا چاہے تو وہ 2 سال کا کورس کر لیتا ہے، جو گزارے کا جاہل بننا چاہے تو 1 سال کا۔ اور خدا کی قسم یہ جو جس کے نام مربجہ مفتی ہے، ان سے بڑا جاہل یہ آلو ریڑی والا بھی نہیں، ٹماٹر اور وہ چلے والا بھی نہیں۔ یہ چلے والے کو بھی کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے، چلہ سال اندرون بیرون، حالانکہ یہ ہمارے دوست بزرگ یہ جہالت کی فیکٹری ہے اور پوری جہالت آتی جہاں سے ہے، لیکن جو سال کے کورس والے مفتی ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ چلے والے، سال والے، اندرون بیرون والے ان مفتیوں سے یہ بھی بہتر ہے۔
وہ ان سے بھی آگے. تو میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا مفتی صاحب اس آیت کو تو ذرا حل کرو. اللہ نے فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ زمین میں بھی الہ. کیا معنی؟ مفتی صاحب کی بریکیں فیل ہو گئی. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. یہ وہ ذاہب الذی, وہی ذات جو آسمان والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا, زمین والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا. یہ معنی ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مولوی اس کا دوسرا معنی کر ہی نہیں سکتا. اس آیت کا معنی ہے ہی ایک, اور وہ معنی یہ ہے وہ هو الذی, وہی ذات جو آسمان والوں کی بھی پکاروں کو سننے والا, زمین والوں کی پکاروں کو بھی سننے والا. آسمان و زمین ساری کائنات کی پکاروں کو سننے والا هو الذی, صرف وہ ہے. بآخر دعوانا الحمدللہ. سوال و جواب کی نشست ہوگی بھئی.